بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ پس آپ ان کی باتوں پر صبر فرمائیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر اور اس کے غروب کے قبل نماز عصر، رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں میں یعنی ظہر کی نماز جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ جو قرآن پاک کی سورت نمبر 20 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 130۔ اس میں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ 5 وقت نماز آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے تاکہ آپ یہ اعمال کر کے آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کافر اور مسلمان میں صرف نماز کا فرق ہے۔ آج کیا بات ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو چھوٹے ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہے۔ تو جس کی نماز کہتے ہیں درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، اس کے باقی بھی سب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اگر نماز کافر اور مسلمان میں صرف نماز کا فرق ہے تو ہم کیا مقصد ہے کہ جو صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو جو ہمارے گھروں کے پاس مسجدیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو کتنے ایسے نمازی ہیں جو صبح فجر کے وقت اپنے قریبی مسجدوں میں جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ اسی طرح ظہر کے لیے اگر وہ کاروبار پہ ہیں تو وہ اپنے کاروبار کے قریب جو مسجد ہے یا اپنے کام شاپ پہ ہیں یا دفتر میں ہیں تو وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز آپ نے اپنی پوری کی کہ نہیں کی۔ تو اسی لیے یہ سب چیزیں جو سی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور سیدھے راستے پر چلائے، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پہ چل کر لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جن لوگوں نے، نہ کہ ایسے لوگوں کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں دین سے بھی اور دوسروں کو بھی دین کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں یہ سب کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی کو فائدہ اور نفع جبھی ہوتا ہے جب بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اگر عمل کرتا ہے تو باتوں کا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو صرف باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ آج باتوں کی کوئی کمی نہیں، آج بیانات کی، تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی جو ہے وہ عمل کی ہے۔ عمل اگر ہے تو فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اب تک تو تم بات سنتے آئے ہو کہ دین سیکھنا چاہیے، دین کو اپنانا چاہیے، دین پر چلنا چاہیے، کیونکہ خدا پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی، عزت اور سربلندی، صلاح اور فلاح
اور اپنی رضا دین کے اندر رکھیے۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ایک دو عملوں کے کر لینا کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق، سنت کے موافق بنانا، اپنی پوری زندگی خدائی احکامات کے مطابق بنانا، اپنی زندگی نبی کے رنگ میں رنگنا، یہ دین ہے۔ اگر دین ہے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر ہم نے دین سے اعراض کیا، دین سے لاپرواہی کی، دین کے بارے میں غفلت کی، تو دنیا کے اندر بھی پریشان، اور آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں کیا بیتے گی۔ خدا پاک کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ جون دینی بنائے گا، اللہ کا محبوب بنے گا، نبی کا دلارا بنے گا۔ بھائی اچھی چیز سیکھنے سے اور محنت کرنے سے آتی ہے، برا بننے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اچھائی کی محنت کو چھوڑ دے تو چیز بھی بری بن جاتی ہے۔ دیکھ لو، دکان ہے، مکان ہے، زمین ہے، اگر اس کو اچھا بنانا ہو تو بھائی اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، تب وہ چیز اچھی بنتی ہے اور اس کا فائدہ آدمی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر جان لگے نہ مال لگے، تو وہ چیز بری بن جاتی ہے، وہ کھنڈر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان ہے، اگر اس کو اچھا بننا ہے تو اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، اپنی زندگی نبی کے رنگ میں رنگنی پڑے گی۔ اصل بننا انسان کا بننا ہے، چیزوں کا بننا یہ بگڑنا اصل نہیں ہے۔ انسان بنا تو عالم بنا، اور انسان بگڑا تو عالم بگڑا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے وہ انسان کے بگاڑ کی وجہ سے، اور انسان کا بننا، اس کے کپڑوں کا بننا، یا اس کے مکان کا بننا، یا اس کے عہدوں کا ملنا نہیں ہے۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ سب سے لے کر پیر تک جتنے اس کے اعمال ہیں وہ سب خدا کے حکم کے مطابق ہو جائیں، یہ انسان کا بننا ہے۔